सब लोग तैयार हैं। एक तो मेरा आप शुरू करने से पहले आपके जो मीडिया हाउसेस से एक शिकवा भी है कि जो यहाँ केपी में हम बात करते हैं तो उसको चलाते नहीं। हमारे यहाँ के वर्कर बहुत मेहनत करते हैं, आप सारे आते भी हैं, और जो आपके हाउसेस के मालिकान हैं उसका मुझे पता नहीं है कि उसको क्या मसला है केपी के साथ। ये बात अगर हम कराची में करते भी चलाते, हम रोज़ जाते, अब भी मैं जा रहा हूँ कराची, अगर लाहौर में करते भी चलाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये दोबारा उनको रिकॉर्ड पर लाना चाहिए कि केपी का भी इन लोगों का एहतराम करे, इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ से जो आवाज़ आती है उसको आपको ऑन ईयर कर लेना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपके सामने सब कुछ जो हालात है, और वो तो इस तरह लग रहा है आप इन कोर्ट्स में और पेशियों में इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़े चोर हम मुस्लिम लीग नून वाले हैं। पता है ही नहीं कि कौन सी चोरी की है, किसी को मालूम ही नहीं है, और जो असल चोर और डाकू है वो तो दनदनाते फिरते हैं और रोज़ रोज़ उसको इनारो भी मिलते हैं। अभी आप देख लें, अगर शुगर माफिया है, दूसरे तीसरे हमारे सामने BRT कड़ी है, दूसरी चीज़ें, कई चीज़ें, मगर मैं उससे हट के वो तो जो भी चीज़ें हमने अभी तक 3 सालों में फ़ेस किया और फेस कर रहे हैं, मगर मुझे तो एक अजीब सी कल से जो हमने पार्लियामेंट में देखा है कि अल्लाह ताला हमारी कौम से कौन सी गुनाह हुई है, और उस पर जो इमरान खान जैसा नाहल बंदा, नाहल शख्स और नाहल टीम नाजिल हुई है। जो कुछ मैं ख़ुद भी 15 साल पार्लियामेंट का हिस्सा रहा, अपोजिशन में भी रहा, हुकूमत में भी रहा, नेशनल असम्बली में, तो कभी हमने इसी तरह हालात जो कल है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि वो किसी चीज़ तनकीद को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसी तरह लोग, उनके वज़रा, उनकी कैबिनेट अपने नालायकियों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो जो उनका फंडा है ये है कि कितनी बेहतरी है। सुबह हम आप उठते हैं तो रोटी महंगी, डीज़ल महंगी, पेट्रोल महंगी, दूसरे अशिया खुर्दनी, अद्वियात महंगे। तो ये बताए कि रिलीफ तो तब कोई सहूलत होगी कि जो आवाम को कोई रिलीफ मिल जाए। तो रिलीफ मिलने का तो इमरान खान की डिक्शनरी में है ही नहीं। उनकी जहन का, मैं फिर कहता हूँ, वो खाना खाली है जिसमें आवाम की फलाह व बहबूद और बेहतरी के लिए कोई काम हो। उसके जहन का वही खाना सिर्फ काम कर रहा है जो सियासी इंतकाम से भरी हुई है, अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ केसेस और झूठ बोलने से भरी हुई है, और वही इस गरीब आवाम को मरवाने के पीछे। मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान की कौम ने कौन सी बड़ी गलती की है कि रोज़ बरोज़ उनके हालात बद से बदतर होते जा रहा है, और वही किस मुंह से जो कल पार्लियामेंट में किया। तो मैं तो हैरान हूँ, कौन सा निज़ाम लाना चाहता है, कौन सा सिस्टम लाना चाहता है, ख़ुद इस पार्लियामेंट की नफ़ी कर रहा है। तो फिर आप क्यों वही बैठे कि जब आप में जुर्रत नहीं है अपने नालायकों को सुनने की और लीडर ऑफ द अपोजिशन को सुनने की, और वही आप में ख़ुद वही बजट डॉक्यूमेंट्स मैंने तारीख़ में पहली दफ़ा देखा। मैंने ख़ुद कहा कि कई पार्लियामेंटों से वास्ता रहा है, भरपूर अपोजिशन भी की, हुकूमत में भी रहा है। इस तरह हमने नहीं देखा कि कोई हुक्मरान अपने बजट की वो कापियाँ फेंक रहा है, वही जो जाली बजट है। मैं शहबाज शरीफ साहब की इस बात को कोट करता हूँ कि जब आवाम के जेब खाली है तो बजट जाली है। साफ बात है कि जब आवाम को रिलीफ ही नहीं है तो बजट अच्छा किधर से हो गया। इस बात के लिए आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हो, और ये मुल्क हम सब का है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का या PDM या दूसरे लोगों का नहीं, ये सारे पाकिस्तानियों का है। जिन लोगों ने आपको वोट किया उनका भी है, जो लोग ये वर्दी में है उनका भी है, उनका क्या हाल है, जो लोग जितने इदारे हैं उनका भी है। अगर आपका ये हाल रहा कि अभी हम देख रहे UAE में हम ब्लैक लिस्ट है, UAE जा ही नहीं सकते, सऊदी में ब्लैक लिस्ट है, वही जा ही नहीं सकते, और इमरान खान नियाजी क्या करता है, बाहर शेखों के साथ गाड़ी चला रहा है। एक ड्राइवर तो अच्छा है, जो शेख आता है वही फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी चलाता है, मगर ये नहीं कह सकता कि पूरी दुनिया जा रहा है। जिन लोगों की मैंने कई लोग कल देखे मजदूरी के लिए बेचारे उनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, कहते पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट है, फॉरेन पॉलिसी टोटली फेल, UK में ब्लैक लिस्ट है हर जगह। तो बैरूनी मुल्क भी पाकिस्तान को तबाह किया, और अंदरूनी मुल्क सारे गरीबों को और सबको इसी तरह दीवार के साथ लगा लिया
کہ ان کا جینا مشکل کر دیا، جینا دو بار کر دیا، صرف جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئے، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ اگر وہ عمران خود ہے، ان کی پروونشل ٹیم ہے، ان کی فیڈرل ٹیم ہے، ایک جھوٹ کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ دن کو رات ثابت کرنا اور رات کو دن ثابت کرنا۔ مگر یہ پاکستان کی قوم ابھی سمجھ چکی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس منہ سے آپ بات کر رہے ہیں، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے پاکستان میں سب میں آپ نے ہارا، سب نے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب آپ کی صوبائی حکومت میں اس میں بھی مسترد کر دیا اور مرکزی حکومت ہوتے ہوئے مسترد کر دیا، تو اٹ مینز کہ حکومتوں میں رہتے ہوئے ضمنی الیکشن ہارنا اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عمران نیازی پر عدم اعتماد ہے۔ اور یہ انتقام کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ انتقام سے کوئی دبتے اور اس طرح ہوتا نہیں، اس کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کتنے لوگوں کی کتنے آواز بند کریں گے؟ یہ آواز ابھی یہ آواز سارے عوام کی بن چکی ہے۔ جو بات ہم کر رہے ہیں ابھی ہر ایک فرد کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی عوام کر رہے ہیں کہ اس نیازی کو جانا چاہیے، ان نااہلوں کی رخصتی ضروری ہے، اس ملک میں دوبارہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے، اور جو بھی عوام کو مینڈیٹ دینا چاہے ان لوگوں کو آگے لینا چاہیے جس میں کوئی تمیز ہو، جس میں کوئی اقدار ہو، جو پارلیمنٹ کو اسی طرح کیا میسیج دیا پوری دنیا میں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے وزراء کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل ہونے چاہیے کہ آپ وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، اور آپ کا یہ کام ان نااہلوں کا۔ تو ہماری اپنی جگہ وہ ہم فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فیس کرتے رہیں گے، مگر اس کی وہی اگر جانی خیل کا دیکھ رہے ہیں، وہی جانی خیل میں لوگ ان کا کیا حال ہے، دھرنے دے رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ کئی انکروچمنٹ کے نام سے آپریشن کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین، اور ان کے زمینوں کو مسمار کر رہے ہیں سوات میں، دوسرے جگہوں میں۔ اپنی کوئی پرفارمنس بتاؤ، کارکردگی بتاؤ، عوام کے ریلیف کے لیے کچھ کہو کہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اچھا نواز شریف کی دور میں ڈیزل اتنے کا تھا، پیٹرول اتنے کا تھا، اور عمران نیازی نے وعدہ اس طرح پورا کیا، سستا کر دیا۔ کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے، اس کو روزگار مل جائے، نوکری مل جائے، اس کو عزت مل جائے، اس کو روٹی سستی مل جائے، وہ تو آپ کے ڈکشنری میں ہے نہیں، تو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ ظلم کی رات جتنی بھی لمبی ہو، آخر صبح ہی ہونا ہے، انشاءاللہ صبح ہو کر رہے گا، اور ہم عوام کی بات کرتے رہیں گے، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے ہم نے قیمت ادا بھی کی اور کر بھی رہیں گے، اپنے ذات کے لیے نہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کی بات کریں گے، ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم نے جو احتجاجی تحریک کا آغاز ایک بار پھر سے کر دیا ہے، کورونا صورتحال کے بعد مظاہروں کا اعلان کیا ہے، تو یہ تحریک کتنی حد تک کامیاب ہے؟ مطلب ابھی یہ تحریک پی ڈی ایم کی تحریک ابھی نہیں، یہ پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی تحریک ہے، اور وہ تحریک آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں۔ جہاں آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں وہ عمران نیازی کو مسترد کر دیتے اور پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ابھی تو عوامی تحریک بن چکا ہے، ہر ایک کی اپنی بس تک ہے کہ کتنا اس میں انپٹ دے سکتا ہے، انپٹ دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ضمنی الیکشنز تھے، اور وہی عام الیکشن میں اس کو اپنی اصل چہرہ سامنے آ جائے گی۔ کہتا ہے نارو نے تو شرم کی بات ہے، کیا نہیں کیا جہانگیر ترین کی کیس میں بجٹ پاس کرنے کے لیے، کتنے اناروز دیے، اس کی کتنا، میں تو اس کے لیے کہ تو بے شرمی کا ایوارڈ اس کو ملنی ہی چاہیے۔ اس طرح یونیورسٹی ہونی چاہیے جس کا وائس چانسلر عمران خان ہو، بے شرمی کا، کہ وہی بات کرتے این آر او نہیں دوں گے، کتنے اس کس کے پاؤں پر پڑ گئے اور کتنے این آر اوز دیں گے؟ وہ بات ابھی کدھر ہے؟ وہ شوگر سکینڈل کدھر ہے؟ وہ آپ کا ایف آئی اے کا ایسے کہ تیسی کر دیا کہ اس کا ڈی جی کدھر گیا اور اس کا وہی افسر کدھر گیا؟ تو کس منہ سے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ عوام سمجھ چکے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا نہ کرپشن کا خاتمہ ہے، نئے عوام کی بہتری، صرف سیاسی مخالفین کو کچلنا اور اپنے جیب بھرنے بے تحاشا جو لوٹ مار ہم نے اس دور میں دیکھی، کبھی نہ کسی نے دیکھی اور نہ پھر دیکھنے کو ملے گی جو عمران نیازی کی دور میں، یا اس دور میں تو کرپشن کو لیگل حیثیت مل گئی۔ ابھی تو کوئی ڈرتا ہی نہیں، جسے بات کرتے ہو ایک نیچے لیول سے ٹاپ لیول تک وہی ایک بات کرتے ہیں، اتنا ریٹ ہے، اتنا چیز ہے۔ ابھی تو سارے لوگ آپ نے اتنے بولڈ کر دیے، مگر میں آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ کل کیا گیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، پوری قوم اس کو
کنڈیم کرتے پوری قوم پاکستان کے عوام. یہ پارلیمنٹ کی طرف سب کے نظریں پارلیمنٹ کے ساتھ اسی طرح کرا دینا اور پوری دنیا میں اس کا پکچر پیش کر دینا. اس لیے ہم سب پر پابندی لگائی کہ عمران نے یہ پکچر پیش کی تو نقصان پاکستان کے عوام کو ہوا, صرف پی ملین کو نہیں ہوا, پورے قوم کو ہوا. جو بھی لوگ باہر جاتے پوری دنیا دیکھ رہے کہ پاکستانی چور ہے. ہر ایک کی جتنی تلاشی لی جا رہی ہے, آپ کو پاکستان کا وقار بلند کر لینا چاہیے تھا. ان لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو چور چور اتنے کہتے کہ پوری دنیا میں چور ڈکلیئر کیے. اور جتنے IMF کی حکومت یہاں چلا رہا ہے انہوں نے بجٹ دیا ہے, اس کا آگے سے کچھ ہے ہی نہیں اور پاکستان کی عوام چل رہا ہے. مگر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اس ظلم کی آخری سانس سے وہی ابھی لے رہا ہے. یہ دن ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی پھر نواز شریف کی قیادت میں اس کی ٹیم اس ملک کو اسی ٹریک پر لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ کی منظوری کے بعد عوام کے تعاون سے. یہ بتائیں کہ نیب کے ساتھ مسلم لیگ نون کا کوئی پیچ اپ ہوا ہے کیونکہ آپ وہ نوٹسز اور پیشیوں کا سلسلہ تھوڑا تنگ گیا ہے. اور یہ بتائیں کہ اس پارلیمنٹ جو جھوٹا ہے اور غلط آپ قرار دے رہے ہیں تو اس سے PDM کا استعفیٰ جو ہے منشور میں شامل تھا وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہر ایک کی بات وہ تو ایک PDM کی جوائنٹلی ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے. ہم نے پارلیمنٹ کو جھوٹا نہیں کہا, جھوٹا تو اس نے خود ڈکلیئر کر دیا. خود عمران پہلے بھی کرتا تھے اور ابھی کل کا جو کر دیا تو پارلیمنٹ کی تقدس کو پامال کر دیا. ابھی آپ پیچ اپ کی بات کر رہے ہیں تو اگر پیچ اپ ہوتی تو میں آج بھی BBA پر ہوں. آج آپ کے سامنے مسلم لیگ کو KPK میں لیڈ کر رہا ہوں. آج بھی میں BBA میں پیش ہوا, اس میں میری ضمانت تبدیل ہوئی, مجھے کچھ اور نے رعایت نہیں دی. عدالت کے پاس جا کر عالیہ کے پاس تاریخ چینج ہوئی. میرا چھوٹا بیٹا FIA کے ذریعے جیل میں ڈال دیا گیا پچھلے رمضان میں اور اس کو ذہنی مریض بنا دیا. اور روز روز نئے کیسز کیا کاروبار دوسرے اس پر میں جانا چاہتا ہوں. ایک لمبی لسٹ ہے. کہتے ہیں کہ کیوں حق کی بات کرتے, کیوں سچ کی بات کرتے, کیوں اس پاکستان کی عوام کا ساتھ دے رہے. مگر ہم ڈٹرمنڈ ہے, انشاءاللہ تعالی ساتھ دیتے رہیں گے. ہم نے اس عوام کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. 7 دفعہ میں وہی انسان ہوں پاکستان میں کہ 7 دفعہ دوبارہ زندگی دے گی, 7 دفعہ موت دے گی, مگر سچ چھوڑنا نہیں چھوڑ دیا. 52 لوگ میرے ساتھ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے معجزے سے بچا لیا مگر میرے حوصلے پس نہیں ہوئے. تو نیازی کے اس ہتھ کنڈوں سے کیا پس ہو جائیں گے, وہ ہے اور ہم سچ اور حق کی بات کرتے رہیں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو تقریر کے لیے نہیں چھوڑا تو نون والوں کے KP بجٹ کے لیے کیا تیاری ہے؟ مطلب ہے کہ وہ تو ہماری پارلیمانی جو اپوزیشن ہے ان کی لائعمل ان پر ان کو بات کر لینی چاہیے. مگر وہی جو روایت اس نے ڈال دیا ہے انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت اور قابل شرم.